آج کے اس دور میں جہاں آٹونومی آف دا سیلف یعنی اپنی ذات کا بول بالا ہے، وہاں اللہ کی بندگی اور سبمیشن کا تصور بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا یا اسے قبول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جب آپ کے ارد گرد ہر چیز آپ کو اپنی خواہشات اور تکمیل اور اپنے لیے جینے کی طرف دھکیل رہی ہو، تو پھر اطاعت اور سرویٹیوڈ کا آئیڈیا ذہن میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جورسٹ اور اسپرچول آدر ابن القیم الجوزیہ نے اس کی ایک بہت گہری وجہ بیان کی ہے کہ مکمل بندگی دراصل مکمل محبت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور مکمل محبت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم بلاؤڈ یعنی اللہ کی پرفیکشن کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی کنجی اس سے محبت کرنے میں ہے، اور ہم اس سے محبت تب کرتے ہیں جب ہم اسے جانتے ہیں، اور اسے جاننے کا راستہ اس کے مبارک ناموں اور صفات پر غور و فکر کرنے سے نکلتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنے ناموں کو ایک خاص ترتیب اور سیکوینس میں کیوں بیان کیا ہے؟ سورہ الحشر کی آخری آیات اس کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان آیات سے پہلے اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں خود ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کو بھولتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ان پر جو حقوق ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی روح کے لیے جو بہتر ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس بھولنے کا علاج صرف اور صرف ایکٹیولی اللہ کو جاننا ہے۔ سورہ الحشر کی یہ صفات ہمیں دکھاتی ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کتنا انٹیمیٹلی اویئر ہے۔ ہر نام ہماری پریشانیوں کا حل ایک یونیکلی ہولسٹک طریقے سے پیش کرتا ہے۔ جہاں ایک نام پر غور کرتا ہے کہ دل دوسرے مسئلے کی طرف جاتا ہے، تو اگلا نام فوراً سکون دیتا ہے۔ سورہ الحشر کی ان آیات کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے، He is Allah, there is no God except Him۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہی وہ نام ہے جو تمام صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور وہی اکیلا الہ یعنی عبادت کے لائق ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ اپنے خواہشات اور اپنی پسند ناپسند کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اور وہی ان کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم رک کر سوچیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے برابر کون بیٹھا ہے۔ کیا ہم اپنی خواہشات کو اس کے حکموں پر ترجیح دے رہے ہیں؟ اللہ کی اس وحدانیت کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ دراصل ہے۔ اس لیے یہ سیکوینس ہمیں مزید گہرائی میں لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے۔ غیب سے مراد وہ علم ہے جو ہمارے سینسز کی پہنچ سے باہر۔ صفات ہمیں ہمبل کرتی ہیں کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کے پاس آل انکمپاسنگ نالج ہے، جبکہ ہماری معلومات ہماری انسانی صلاحیت تک محدود ہے۔ یہ صفات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم صرف مٹیریلسٹ کا سسٹم نہ بنیں، بلکہ اس چھپی ہوئی حکمت پر ٹرسٹ کریں جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے مگر اللہ کے علم میں ہے۔ یہ علم ہمیں ڈر بھی دیتا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، اور سکون بھی دیتا ہے کہ وہ ہماری ان نیکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، جو دنیا کے سامنے نہیں کی گئی۔ کیا اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے؟ اس کا جواب اس کے ان دو مبارک ناموں میں چھپا ہے، الرحمن الرحیم۔ رحمہ کا مطلب ہے صرف نرمی نہیں ہے، بلکہ یہ ٹینڈرنس، کیئر اور کمپیشن کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس دنیا میں ہم جو بھی محبت یا نرمی دیکھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جو زمین پر اتارا گیا ہے۔ الرحمن اس رحمت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، اور الرحیم یہ بتاتا ہے کہ یہ رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ پرماننٹ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ایک ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جب ہم اپنی تکلیفیں اس کے
سامنے بیان کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ سن رہا ہے اور اسے ہماری پرواہ ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی بھی سخت اور انڈیفرنٹ ہستی کے سامنے ولنریبل نہیں ہوتا۔ ان ناموں کا جو سیکوینس ہے اس میں ایک گہری حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کا علم اس کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر کچھ برا ہو رہا ہے، مگر اللہ کے علم میں وہ ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں کسی چیز سے روکتی ہے، اس در روکنا ظاہری طور پر سختی لگتی ہے، مگر اس کے لیے مستقبل کے لیے یہ اصلی رحمت اور کیئر ہے۔ اللہ کے تمام حکم اس کی رحمت پر مبنی ہے، اور وہ ان باتوں سے بھی واقف ہے جو ہمارے لیے ایور لاسٹنگ بینیفٹس رکھتی ہیں۔ جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے کہ ہمارا رب نہ صرف سب جانتا ہے بلکہ وہ سب سے زیادہ چاہنے والا بھی ہے۔ جب ہم دنیا کی طاقتوں اور ڈھانچوں اور اسٹرکچر سے ٹکراتے ہیں تو ہمیں اللہ کی میجسٹی اور اس کی خود مختاری کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہی از المالک، یعنی وہ اصلی بادشاہ اور خود مختار ہے، سرنٹی کا مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکمل اتھارٹی ہو کہ وہ جسے چاہے اٹھائے اور جسے چاہے گرا دے، اور اس پر کسی کا کوئی زور نہ ہو۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اصلی پاور کہاں ہے، ہم دنیا میں کس کی سنیں، کس کی اطاعت کریں اور اپنے ریسورسز کو کیسے استعمال کریں۔ یہ سب اس اصلی مالک کے تابع ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا رب نہ صرف آل نوئنگ اور موسٹ مرسیفل ہے بلکہ وہ المالک بھی ہے، تو ہمیں دنیا کی کسی اور طاقت کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نے قرآن میں ناموں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر سورہ الحشر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی آیات، ان آخری آیات جو ہے ان کی یونیکنس یہ ہے کہ یہاں اللہ نے اپنی صفات کو ایک مسلسل سیکوینس میں رکھا ہے۔ یہ سیکوینس ہمیں بتاتا ہے کہ ان ناموں کے درمیان ایک کنیکشن ہے جو ہمارے اور ہمارے خالق کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ اپنی صفات سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں بھی ان صفات کا عکس دیکھنا چاہتا ہے، جیسے وہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جیسے وہ جنرس ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص ان ناموں کو سمجھتا ہے اور انہیں ایمولیٹ کرتا ہے وہ اللہ کی ایک اسپیشل اور یونیک کمپینین شپ حاصل کر لیتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ سارا علم ہمیں اس مقصد کی طرف واپس لے جاتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کی بندگی کریں۔ ان ناموں کا سیکوینس اور ان کے درمیان تعلق پر غور کرنا ہماری محبت اور معرفت کو بڑھاتا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہماری سیکرٹس سنز، ہمارے گناہوں کو جاننے کے باوجود ہم پر مہربان ہے، تو ہماری بندگی میں ایک نیا نکھار آ جاتا ہے۔ یہ صرف ناموں کی لسٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روح کی شفا اور اللہ سے قربت کا ایک مکمل راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کی گہرائی میں اتریں تاکہ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو اللہ کو بھول کر اپنا آپ بھلا بیٹھے، بلکہ ہم وہ بنیں جو ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔